بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1894 ہے۔ روزے کی فضیلت سے متعلق یہ حدیث شریف ہے۔ حدیث شریف اس وجہ سے یہ منتخب کی گئی ہے تاکہ حدیث شریف کا مطلب بھی سمجھ میں آئے اور ہم اس پر عمل بھی کر سکیں، اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بیان بھی کر سکیں۔ رمضان بھی قریب ہے، عبارت بھی حل ہو جائے گی اور عمل کی زندگی بھی حدیث شریف کے مطابق ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اصل حدیث ہے، الصیام جنہ، جنتن، سیام جنہ ہے۔ اب جنہ کے معنی اگر آپ کو معلوم نہ ہو، اس کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے دو علاج کے، یا تو آپ لغت کھول کر دیکھیں یا پھر آپ کسی سے پوچھیں۔ اب تو گوگل وغیرہ پر بھی آپ الفاظ کے معنی دیکھ سکتے ہیں آسانی کے لیے، اگرچہ لغت کی کتاب دیکھنا بہتر ہے، لیکن آسانی کے پیش نظر گوگل پر لکھ سکتے ہیں معنی جنہ، تو وہ معنی دکھا دیتا ہے۔ پھر جنتن کو جنتن پڑھیں یا جنتن پڑھیں، جنتن پڑھیں، یہ بھی آپ کی لغت ہی متعین کرے گی، اس کا کوئی قاعدہ اور رول نہیں ہے۔ تو اس کے لیے تو آپ کو لغت دیکھنی پڑے گی اور گوگل پر سرچ کرتے ہیں۔ اگر آپ عربی کی پیڈ استعمال کریں گے تو یہ لکھیے معنی جنتن، معنی جنتن، تو سب سے پہلی ایک ویب سائٹ آتی ہے www.المعانی، وہ عربی میں لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ اس کو کلک کریں گے تو اس طریقے سے آپ وہاں پر اس کا ضبط بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ جنہ ہے یا جنہ ہے یا جنہ ہے، اور عربی سے عربی ٹرانسلیشن بھی وہ کرتا ہے، لیکن نئے جدید اور ابتدائی طلبہ کے لیے وہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ عربی سے عربی انگلش وہ ترجمہ کر کے دکھاتا ہے، اردو میں نہیں بتاتا، لیکن دوسری ویب سائٹ وغیرہ اردو میں بھی ترجمہ بتلاتے ہیں۔ تو خیر، الصیام جنتن، سیام کے معنی روزہ رکھنا، جنتن روزہ ڈھال ہے، سیام مصدر ہے، تو ہم ترجمہ کریں گے روزہ رکھنا جنتن ڈھال ہے۔ اب آسان سی بات ہے کہ روزے رکھنے کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے کہ وہ ڈھال ہے، تو یہ مبتدا بنے گا، اور جنتن اس کے بارے میں بتلایا گیا، جنتن کے ذریعے سے خبر دی گئی تو یہ خبر بنے گا۔ نہ سیام تسنیہ ہے، نہ جمع ہے، نہ اس میں منقوص ہے، نہ اس میں مقصور ہے، تو بس پیش پڑھا جائے گا سیامو، تنوین اس وجہ سے نہیں آئے گی کیونکہ اس پر الف لام آ گیا ہے۔ جنتن پر تنوین آئے گی کیونکہ اس کے اوپر الف لام نہیں آیا۔ اس سے ایک دوسرا قاعدہ بھی معلوم ہوا کہ عام طور پر، ہمیشہ نہیں، عام طور پر اکثر حالات میں مبتدا معرفہ ہوگا، یعنی یہ کہہ لیجئے آسان کے طور پر کہ اس کے اوپر الف لام آئے گا، اور خبر نکیرہ ہوگی۔ نکیرہ کا مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے اوپر الف لام نہیں آئے گا۔ فلا یرفس، اب یہاں پر دیکھیے یرفس بھی پڑھ سکتے ہیں، یرفس بھی پڑھ سکتے ہیں، یرفس بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے یورفس بھی پڑھ سکتے ہیں، تو یہ بھی کوئی قاعدہ اور رول اس کا نہیں ہے، یہ بھی آپ کو ڈکشنری سے متعین کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر ہم یہاں پر ہم نے یہ کھول رکھا ہے گوگل، تو ہم لکھتے ہیں معنی رفسا، کیونکہ اصل مادہ رفسا ہے، آپ یرفس بھی لکھ سکتے ہیں تب بھی انشاءاللہ رزلٹ آ جائے گا۔ معنی یرفس، دیکھیں معنی یرفس کے بعد یہ سب سے پہلے نمبر پر آ گئی www المعانی، تعریف و شرح معنی یرفس بالعربی فی معاجم اللغۃ العربیہ۔ آپ نے اس کو کھول لیا، اس میں ایڈ آتے رہتے ہیں، یہ ہمارے لیے نقصان کی چیز ہے۔ خیر دیکھیے رفسا کیا مطلب ہوا، رفسا بھی، رفسا بھی کا مطلب یہ ہوا کہ مفعول بھی پر با آئے گا، رفسا فی کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی کبھی مفعول بھی پر فا آئے گا،
रफसा बिन निसा, औरत के साथ गलत काम करना। इसी तरीके से अब इन्होंने लिख किया यरफुसु, तो इससे मालूम हो गया फा पर पेश पड़ेंगे यानी बाब नसर से है, मशहूर बाब नसर से है। यरफिसु लिखा इन्होंने तो मालूम है बाब दरब से है, बाब दरब से भी पढ़ सकते हैं। रफसन इसका मस्दर है, रफासन भी मस्दर है, रुफूसन भी मस्दर है। राफिस इसकी इसमें फाइल हो गए, मफूल मरफूसुम बिही, बिही लगाकर बतला दिया कि आप मफूल बिही पर बा दाखिल करेंगे। अब माना क्या है, देखिए अब माना यह रफसा फी कलामी का मतलब है कि अगर इसका ताल्लुक रफसा का लफ्ज इस्तेमाल हो बातचीत में, तो मतलब वो सर्राह भी कलामिन कबीहिन, कि इस आदमी ने बुरी बात कही, कलाम कबीह बुरी बात कही इसने। और अगर रफस का ताल्लुक अपनी बीवी से हो, रफसर रजुलु मा ज़ौजतिही या रफसर रजुलु बि ज़ौजतिही, क्या फर्क हुआ कि ज़ौजा पर मा भी दाखिल कर सकते हैं और ज़ौजा पर बा बि ज़ौजतिही भी दाखिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है जा माहा, यानी बीवी से सोहबत करना, अफ़दा इलैहा, और उसकी तरफ। चलिए बस ये पर्दे का तर्जमा है, इसको छोड़ देता हूँ। तो इस तरीके से आपको इंशाल्लाह बाप भी मालूम हो गया, मस्दर भी मालूम हो गया और इसके माना भी मालूम हो गए। मशवरा तो यही है कि अरबी टू अरबी लुगत ही देखी जाए, उर्दू जब जरूरत पड़े जब ही देखी जाए, ताकि अरबी से खूब मुनासिबत हो जाए। रफसा, रफसुन, देखिए इसके आगे लिख दिया इसम है, तो जब इसम होगा तो क्या माना होंगे, फेल होगा तो क्या माना होंगे, ये सब लिख रहे हैं। रफसा बिही यानी मफूल बिही पर बा लाएंगे, और रफसा फी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसके फायदा है। इस तरीके से आप यहाँ पर रफस के बजाय और दूसरा लफ्ज लिख सकते हैं, जैसे जुन्नतुन हमारे पास आया था, आप जुन्नतुन लिख दीजिए और यहाँ से सर्च कीजिए, ये आ गया जन्ना, मस्दर जुन्ना यानी मजहूल इस्तेमाल होगा, और इसके मफूल भी पर जुन्ना भी ही आएगा, वो आदमी मजनून हो गया। लेकिन हमें देखना है हदीस में आया जुन्नतुन ता के साथ, तो अब हमें ता के साथ देखना है कहाँ आया है। देखिए जिन्नुन इस्म, अभी नहीं आया वो। जन्नतुन तो जन्ना होता ही है। जन्नतुन ये नहीं दिखा रहा है, मुमकिन है थोड़ी और ज्यादा तफसील देखनी पड़े। खैर आप इस तरीके से देख सकते हैं, जल्दी की वजह से हम दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि वीडियो मुख्तसर बनानी होती है। खैर फला यरफुस बाब नसरा से पढ़ेंगे। चुनाचे, अब देखिए यहाँ पर फा इस्तेमाल हुआ। आप फा बहुत सारे माना में आता है, फा को समझना बहुत मुश्किल होता है, खास तौर पर कुरान शरीफ में। रोजा ढाल है, ढाल किस चीज से है ये भी मतलब समझना होगा। अब जैसे हम, ये बुखारी शरीफ की हदीस है और इस पर मुकम्मल सा हाशिया है एक दुक्तूर का, अब्दुल बाकी, शेख अब्दुल बाकी का। इन्होंने जो जुन्नतुल की शरह लिखा है, विकायतुन व सुतरतुन मिनल वुकूइ फिल मासी, विकाया बचाता है और ढाल है गुनाहों में पड़ने से। तो अभी इससे मालूम हो गया कि ये ढाल का मतलब ये है। अभी हम इसको हल नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, चंद दिनों के बाद इस तरह की जो शरह आपके सामने आ रही है, ये अल मकतबतुश शामिला है, ये भी हल करेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि हदीस शरीफ तो आसान होती है, अक्सर किताबें तो हमको अरबी में पढ़नी होगी, तो उनको भी हल करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। फला यरफुस, जब ढाल है वो गुनाहों से रोकता है, तो लिहाजा आप गुनाह ना करें। तो मैंने फा का तर्जमा किया लिहाजा आप गुनाह ना करें। तो हम इस फा को क्या कहेंगे, हम फा को कह सकते हैं सबब, सबबिया, कि रोजा जब ढाल है तो रोजा सबब बनेगा गुनाह ना करने का, रोजा सबब बनेगा गुनाह ना करने का, लिहाजा आप गुनाह मत करें। ये हो गया फा सबबिया। इसको फा नतीजिया भी कह सकते हैं।
کہ جب روزہ ڈھال ہے لہذا اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ آپ رفس نہ کرے. رفس کہتے ہیں گندی بات کرنے کو، جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا فلا یرفس. رفس یرفس ہمارا نصر سے طے ہو گیا تو ہم اس کے اوپر پیش پڑھ دیں گے. اس کے بعد دیکھیے اب یہاں پر اگر لا یرفسو مضارع پر پیش پڑھتے ہیں تو مطلب یہ ہوگا روزے دار گندی بات نہیں کرے گا اور گندا کام نہیں کرے گا، حتیٰ کہ بیوی کے ساتھ بھی صحبت نہیں کرے گا. تو یہاں پر تو یہ خبر ہو جائے گی، لیکن یہاں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حکم دے رہے ہیں کہ اگر روزہ رکھ لیا ہے تو وہ گندا کام نہ کرے، گندی بات نہ کرے، حکم ہے. اور جہاں پر حکم ہوتا ہے وہ اگر مثبت حکم ہو تو اس کو امر کہتے ہیں، کھاؤ پیو، اور اگر نہیں نگیٹیو انداز میں ہو تو اس کو نہیں کہتے ہیں. تو یہ نہیں ہے، یعنی نہیں کا مطلب حکم دیا جا رہا ہے منفی انداز میں، نگیٹیو انداز میں. تب نہیں ہے تو آخر میں ہم جزم پڑھیں گے، پیش نہیں پڑھیں گے. یرفس ترجمہ بھی بدل گیا، فلا یرفس وہ گندی بات نہ کرے، گندا کام نہ کرے، اس وجہ سے اس کو یرفس پڑھیں گے. اگر آپ نے یرفسو پڑھ دیا تو مطلب ہو جائے وہ گندا کام نہیں کرے گا، نہیں کرتا. خبر ہو گئی، یہاں خبر دینا مقصد نہیں بلکہ حکم دینا مقصد ہے. فلا یرفس غلط کام نہ کرے. ولا یجہل اور نہ ہی جہالت کا کام کرے. دیکھیے جہیلا یجہلو یہ باب سمیع سے ہے، آپ کو معلوم نہ ہو تو آپ اسی طریقے سے ڈکشنری دیکھیے. سمیع اسمہ جہیلا یجہلو، یہاں پر بھی یہ نہیں ہے. لا یجہل جہالت کا کام نہ کرے، جہالت کی بات نہ کرے. جہالت بات میں بھی ہوتی ہے، کام میں بھی ہوتی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے یہ شرح میں لکھا ہوا ہے لا یجہل لا یفعل شیئا من الجہالہ، جہالت کا کوئی کام بھی نہ کرے اور زبان سے بھی جہالت ظاہر نہ کرے. پوری اس وجہ سے نہیں پڑھیں گے کیونکہ مقصد ابھی شرح نہیں ہے، مقصد ابھی عبارت کو حل کرنا ہے. وَإِنِ امْرَؤٌ امرؤن بلکہ امرؤن، امرؤن کے معنی آدمی، اور ان یہ شرطیہ ہے، ان کے معنی اگر کوئی آدمی. کوئی کا ترجمہ ہم نے کیوں کیا؟ کیونکہ یہ نکیرہ ہے، بغیر الف لام کے ہے. جب بغیر الف لام کے ہے تو کوئی آدمی کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی متعین نہیں ہے، اور اگر آپ نے اس کے اوپر الف لام لگا دے تو وہ متعین ہو جائے گا. المر جو آپ کے ذہن میں ہوگا تبھی آپ المر کہیں گے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہے ہی نہیں، اینی باڈی کوئی بھی آدمی، تو اب المر نہیں کہیں گے، امرؤن کہیں گے. اب تو یہ فرق ہے الف لام میں اور بغیر الف لام میں. خیر وَإِنِ امرؤن، اب یہاں پر اصل تو یہ لفظ ہے ان شرطیہ. ان شرطیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شرطیہ کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر دو باتیں آئیں گی. اگر آپ میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا. اگر میرے پاس آئیں گے یہ شرط ہے، اور تو میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا یہ جزا ہے. اسی طریقے سے عربی میں ہوتا ہے ان امرؤ قاتلہ او شاتمہ شرط ہے، فلیقل انی صائم مرتین جزا ہے. تو اس طریقے سے آپ، اور جس لفظ کے ہماری اردو میں تو اگر ہوتا، اگر آپ ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا. عربی میں دو لفظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے، ان فیوچر مستقبل کے لیے اور لو پاسٹ ماضی کے لیے. انی مرؤن اگر کوئی آدمی قاتلا لڑے، ہو اس سے، کس سے لڑے؟ اب یہاں پر دیکھنا ہے قاتلا فعل ہے، قاتلا یقاتل مقاتلتا لڑنا، قتال کرنا نہیں خالی لڑنا، لیکن باب مفعلت سے ہے، اور باب مفعلت کا مطلب ہوتا ہے دونوں طرف سے لڑائی ہو، فاعل کی طرف سے بھی مفعول کی طرف سے بھی. اسی کو کہتے ہیں باب مفعلت کی خاصیت مشارکت ہے. تو قاتلہ کے اندر ایک ہوا ضمیر فاعل کہیں گے ہم، کہ قاتلہ کے اندر ایک ضمیر چھپی ہوئی ہے ہوا، اور یہ لوٹ رہی ہے اس صائم کی طرف، روزہ رکھنے والے کی طرف، کیونکہ سیام روزہ رکھنے سے روزہ رکھنے والا سمجھ میں آتا ہے. تو یہی ہوا ضمیر صائم کی طرف لوٹ رہی ہے، جو کہ صائم سیام سے سمجھ میں آتا ہے. نہیں میں نے الٹا کیا ہے، ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے اس امرؤن کی طرف، کہ اگر کوئی آدمی لڑے ہو اس سے، یہ ہوا ضمیر جو مفعول بھی ہے، لڑے اس سے لڑا جا رہا ہے تو مفعول بھی بنے گا، لڑنے والا فاعل بنے گا. تو یہ ہا ضمیر جس کو کہتے ہیں مفعول بھی
یہ لوٹ رہی ہے الصائم کی طرف، یعنی روزے دار سے اگر کوئی لڑے. او شاتمہ، یا اس کو گالی دے. شاتمہ یشاتم مشاتمتن، گالی گلوچ کرنا، یعنی زبان سے گندی باتیں کرے یا پھر مار پیٹ ہاتھ سے کرے. او شاتمہ، شاتمہ کے اندر بھی شاتمہ یشاتم مشاتمتن باب مفعلت سے ہے. ہوا ضمیر اس کی یہی امرؤن کی طرف لوٹ رہی ہے، کر یہ آدمی ایسا کرتا ہے. ہو اس روزے دار سے. فا، یہ فا جزائیہ ہے، کیونکہ جس طرح ہماری اردو میں کہتے ہیں اگر تم میرے پاس آؤ گے تو جو اردو میں تو ہے سمجھ لیجئے وہی عربی میں فا ہے. فَلْيَقُلْ، چاہیے کہ، یہ لام لام امر ہے. اصل ہے قال یقول کہنا، لیقل چاہیے کہ وہ کہے. اب ظاہر سی بات ہے ایک ہی حدیث میں سب باتیں نہیں بیان کی جا سکتی، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ امر ہے. لیقل چاہیے کہ وہ کہے. فلی یقل اصل ہے، لیکن جب فا پہلے مل جاتا ہے تو اس لام کا زیر جزم سے بدل جاتا ہے. فل یقل حقیقت میں ہے لی یقل چاہیے کہ وہ کہے، لیکن فا ملانے کی وجہ سے فل یقل ہو جاتا ہے. کیا کہے؟ انی صائمون، میں روزے دار ہوں. ان حرف مشبہ بالفعل ہے یا مبتدا ہے حقیقت میں، کیونکہ میں اپنے بارے میں خبر دے رہا ہوں تو یہ مبتدا بنا، صائم اس کی خبر بنی. لیکن جب مبتدا پر کچھ آ جاتا ہے، انا آ گیا، ما آ گیا، لیسا آ گیا، کانا آ گیا، تو اب اس کو مبتدا کہتے نہیں، اس کو اسم کہتے ہیں. ورنہ حقیقت کے اعتبار سے یہ مبتدا ہی ہے، لیکن اس کو اسم کہتے ہیں، بس فرق یہ ہے. مرتین، دو مرتبہ کہے. یہ تسنیہ ہے اور تسنیہ کے نون پہ زیر آتا ہے، لہذا مرتین نہیں پڑھیں گے. اب یہ آپ مختصر سمجھ لیجئے. وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، یہاں تک شرط ہے اگر کوئی آدمی روزے دار سے لڑے یا اس کو گالی برا بھلا کہے تو روزے دار کیا کرے؟ تو روزے دار کہے. فَلْيَقُلْ چاہیے کہ وہ کہے. کون کہے؟ اس کے اندر بھی وہ ضمیر فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے روزے دار کی طرف. یہ کہے انی صائمون، میں تو روزے دار ہوں. اور روزے دار نہ لڑتا ہے، نہ گندی بات کرتا ہے، نہ غلط زبان چلاتا ہے. تو یہ کہہ دے، نہ لڑے نہ بولے. مرتين، دو مرتبہ کہے. آپ اس پر غور کریں، اور بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ کسی کو سنائیں. دو تین ساتھی اگر آپس میں مل کر یہ حل کریں تب فائدہ ہوگا، کیونکہ ہمیں تجربہ ہے جب ہم پڑھاتے ہیں، جب ہمیں سناتے ہیں آ کر طلبہ، تبھی مکمل فائدہ ہوتا ہے. سننے سے یقیناً فائدہ ہوتا ہے، مکمل فائدہ. آپ اس کو سبق سمجھ کر دوسرے کو سنائیں اگر سنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ اس کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.